السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ ناظرین، ہم آپ حضرات کے سامنے آج ایک نہایت اہم موضوع اور وقت کا بڑا اہم تقاضا جس موضوع کا ہے وہ لے کر کے حاضر ہوئے ہیں، اور وہ ہے اولاد کی دینی تربیت۔ اس موضوع پر سب سے پہلے ہم گفتگو کریں گے کہ والدین کے اہم فرائض میں سے ایک فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت کرے۔ اسی طرح سے ہم اس موضوع کے تحت یہ بھی ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ والدین کے حقوق پر اولاد کے حقوق کو اللہ تعالیٰ نے مقدم قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے ہم کوششیں کریں گے کہ اس موضوع کے تحت ہم ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ والدین کے بے دینی اور اسلام سے منحرف ہونے کے ذمہ دار والدین ہوتے ہیں، اور والدین کی لاپرواہی ہی سے اولاد ان کی بگڑتی ہے اور تباہ و برباد ہوتی ہے۔ اسی طرح سے انشاءاللہ اس موضوع کے تحت ہم اولاد کے متعلق دوسری کچھ چیزیں بھی بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ناظرین آئیں سب سے پہلے ہم اس موضوع پر گفتگو کرتے ہیں کہ اولاد کی تربیت والدین کے اہم فرائض میں سے ہے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ اپنی جگہ پر اہم فرائض ضرور ہیں، لیکن ان فرائض کے ادا کرنے کے باوجود اولاد کی تربیت سے انسان لاپرواہ نہیں ہو سکتا۔ تربیت اولاد کا فریضہ اس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے ڈال رکھا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اولاد کی تربیت یا اولاد کی اصلاح کے لیے والدین کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا، یہ سورہ تحریم کی آیت، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ ناظرین، قرآن پاک یہ آیت تربیت اولاد کے متعلق بڑی اہم آیت سمجھی جاتی ہے۔ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے تمام مومنوں کو دو چیزوں کا حکم دیا ہے، یا دوسرے لفظوں میں یہ کہیں ہر مسلمان، ہر مومن پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں دو فریضہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے، دو فریضے عائد کیے ہیں۔ پہلا فریضہ تو یہ ہے، اللہ فرماتے قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تم شریعت کی پابندی کر کے، کفر و شرک و ضلالت اور گمراہی سے بچ کر کے، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اطاعت اور حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر کے اے مومنو تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ناظرین، یہ پہلا فریضہ مسلمان پر اللہ نے عائد کیا کہ اپنے اعمال کی اصلاح کرے اور اپنے آپ کو جہنم کے آگ سے بچائے۔ دوسرا فریضہ اس آیت کے اندر جو مومنوں پر اللہ تعالیٰ نے عائد کیا ہے وہ یہ ہے وَأَهْلِيكُمْ، اے مومنو تم پر اللہ نے فرض یہ قرار دیا ہے کہ تم اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ خلاصے کلام یہ کہ ہر مسلمان پر یہ دو فریضے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر دیے ہیں، وہ یہ ہیں بذات خود اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اور جتنا اپنی آپ کو جہنم سے بچانا ضروری اور جتنا بڑا فریضہ ہے، اللہ نے اس آیت میں دوسرا حکم دیا وَأَهْلِيكُمْ، یعنی اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچاؤ، اور یہ بھی تم پر بڑا اہم فریضہ ہے۔ اور ناظرین آج بھی کیسے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، اے مومنو اپنے آپ کو اور اپنی اولاد کو جہنم سے بچاؤ، جس کے ایندھن لکڑی، تیل، پٹرول نہیں ہوگا، بلکہ جس کے ایندھن وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، جس کے ایندھن لوگ ہوں گے اور پتھر ہوں گے، یعنی جہنم کی آگ جس سے تم کو اور تمہاری اولاد کو بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، ذمہ دار ٹھہرایا جا رہا ہے،
اس آگ کی خطرناکی یہ ہے کہ اس کے ایندھن آدمی ہوں گے اور وہ پتھر ہوں گے جن کی لوگ عبادت کیا کرتے ہیں. علیہا ملائکۃ غلاظ، بڑے سخت دل بے رحم فرشتے اس پر مقرر کیے گئے ہوں گے. شداد، وہ بڑے ہی سخت ہوں گے. یعنی ایسی خطرناک آگ میں جس سے تمہیں بچنے اور اولاد کے بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اتنے سخت دل فرشتے ہوں گے کہ فرشتوں کے دل میں تمہیں جلتے ہوئے دیکھ کر کے ذرہ برابر رحم نہیں آئے گا. ناظرین، اس آیت نے فریضے تربیت اولاد کا اعلان کیا. ہر مسلمان پر یہ دو فریضے ہیں. امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے بیان کرتے ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنی اولاد کو بچاؤ. کہتے ہیں اولاد کو کیسے بچانا ہے، کس طرح سے اولاد کو ہم جہنم سے بچائیں؟ روپیہ پیسہ دے کر کے یا اور کچھ ادا کر کے؟ امیر المومنین علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جہنم سے بچانے کا طریقہ یہ ہے، علموہم الخیر وادبوہم، یعنی اولاد کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنی اولاد کو دین کی تعلیم دو، دین کی تربیت کرو، اسلامی احکام پر عمل کرنے کی تاکید کرو. وَأَدِّبُوهُمْ، اور اسلامی آداب ان کو سکھاؤ. ناظرین، ہیں تو دیکھنے میں یہ دو جملے لیکن بڑے ہی اہم ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو چیزیں بیان کر دیا کہ اولاد کو جہنم سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کرو اور انہیں اسلامی آداب سکھلاؤ. یعنی اولاد کو شرک سے بچاؤ، ان کو نماز کی تاکید کرو، فرائض کے ادا کرنے کی تاکید کرو، ان کو دیندار بناؤ، حلال و حرام بتاؤ ان کو، اور احکام اور مسائل بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اسلامی آداب بھی سکھلاؤ. تو ہم تمام قیامت تک آنے والے مومنوں کو رغبت دلانے کے لیے اور لوگوں کو اپنی اولاد کی تربیت کرنے کا شوق اور جذبہ پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک بڑا بہترین واقعہ نقل کیا ہے. 21واں پارہ سورہ لقمان. لقمان حکیم ایک بہت بڑے عالم فاضل گزرے ہوئے ہیں اور بڑے علم و حکمت سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا تھا. جاہلیت میں عرب کے اندر ان کے اقوال زرعی اور ان کی حکیمانہ باتیں اور ان کی عبرت و نصیحت آمیز گفتگو اور کلام عرب میں بہت ہی زیادہ رائج تھا. لوگ ان کی حکایتیں اور ان کے واقعات بہت ہی پسندیدگی سے یہ لوگ سنا کرتے تھے. اور یہ بھی بتا دیں یہ حبشہ کے رہنے والے تھے، کالے کلوٹے، بد شکل بدنما تھے اور یہ غلام تھے. دیکھیں دونوں اعتبار سے بڑے معمولی آدمی تھے، شکل و صورت کے اعتبار سے حبشی اور پیشے کے اعتبار سے غلام. کوئی ان کی پوزیشن، کوئی مقام ان کا معاشرے میں نہیں تھا. لیکن علم اور حکمت کی بنا پر، علم اور حکمت اللہ نے ان کو عطا کیا. جیسے کہ رب العالمین نے سورہ لقمان میں فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، ہم نے لقمان کو علم و حکمت عطا کیا تھا. تو ناظرین ایک چیز یاد رکھیں، آدمی کتنا بد شکل ہو، پیشے کے اعتبار سے کتنا تھرڈ کلاس کا ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اگر اس کو علم حکمت سے نواز دیں تو علم حکمت اس کے سارے عیوب پر غالب آتا ہے اور دنیا کے اندر ہر دل عزیز اور بہت بڑا آدمی سمجھ لیا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، تم میں سے جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ ایمان دے اور ایمان کے ساتھ اللہ تعالیٰ علم عطا کر دے تو ایمان اور علم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو بہت ہی زیادہ بلند کر دیتے ہیں. ذرا دیکھیں لقمان حکیم ذات اور اپنے پیشے کے اعتبار سے بہت معمولی، لیکن جب اللہ نے علم و حکمت عطا کیا ان کا مقام و مرتبہ اتنا اونچا ہو گیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کو، انہوں نے اپنے بیٹے کو جو نصیحتیں کی تھی، اپنی اولاد کو جو اسلامی تربیت دی تھی، احکام اور آداب جو سکھلائے تھے، اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند پڑے کہ ان کی پوری نصیحت جو انہوں نے اپنی اولاد کو کیا تھا حرف بحرف
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نقل کیا، اور ان کی عزت اور مقام کو بڑھاتے ہوئے ذرا دیکھیں، پوری ایک سورت پورے لقمان کے نام سے نازل کر دیا۔ تو لقمان حکیم کو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام اور مرتبہ اس لیے دیا کہ انہوں نے اپنی اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت کی تھی، اور ایسا فریدہ انہوں نے اولاد کی تربیت کا ادا کیا کہ قیامت تک آنے والے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے انہیں سیمپل اور نمونہ بنا کر کے پیش کیا کہ اے قیامت تک آنے والے مسلمانوں، تم کو بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کی ویسی ہی تربیت کرو، اور اپنی ذمہ داری کا احساس پیدا کرو، اور اپنے فریضے کو ادا کرو، جیسے ہمارے نیک بندے لقمان حکیم نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی۔ لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو جو تربیت کی تھی وہ تقریباً 10 باتیں تھیں، جن کا تذکرہ قرآن پاک میں اللہ رب العالمین کیا ہے، اور وہ بڑے اہم ہیں اور بڑی بنیادی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام ناظرین کو بھی اپنی اولاد کی ویسے ہی تربیت کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جیسے لقمان حکیم نے کیا تھا۔ ناظرین، مختصر سے وقفے کا وقت حاضر ہوا ہے، انشاءاللہ تھوڑے سے وقفے کے بعد ہم پھر اپنا یہ تربیت اولاد کا فریضہ اور لقمان حکیم کا واقعہ لے کر کے پیش ہوں گے۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اولاد کی تربیت پر اور والدین کی ذمہ داری پر گفتگو کر رہے تھے، اور اس سلسلے میں حضرت لقمان حکیم کا ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ انہوں نے اپنی اولاد کی تربیت کس طرح سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کی تربیت پر جو نصیحتیں انہوں نے کی تھی قرآن پاک میں اس کا تذکرہ کیا۔ وہ 10 باتوں کی وصیت کی تھی۔ سب سے پہلی، یا بنیا، اللہ تعالیٰ بڑے پیارے انداز میں بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں اے مسلمانوں ذرا غور کرو، یاد کرو اس نصیحت پر، غور کرو۔ جبکہ لقمان اپنی اولاد کو یہ تربیت کر رہے تھے، اپنی اولاد کو نصیحت کر رہے تھے۔ پہلی نصیحت کیا تھی؟ یا بنیا لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم۔ اے میرے پیارے بیٹے، یہ ہے نصیحت کا انداز۔ یا بنیا، بنیا کے معنی آتے میرے پیارے اور دلارے بیٹے۔ اے میرے دلارے اور پیارے بیٹے، لا تشرک باللہ شیئا، خبردار تم کبھی اللہ تعالی کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ کیوں؟ ان الشرک لظلم عظیم۔ یہاں ایک بات یہ بھی بتائیں کہ لقمان حکیم نے اللہ تعالی کے ساتھ شرک کرنے سے اولاد کو منع کیا، توحید کا حکم دیا، توحید کی تربیت کیا، لیکن ساتھ میں والدین کے ساتھ حسن و سلوک اولاد کو کرنا چاہیے، یہ لقمان حکیم نے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ کا قرآن پاک میں نظام یہ ہے کہ جہاں اللہ تعالیٰ اپنی عبادت کا حکم دیتے ہیں، شرک سے منع کرتے ہیں، وہیں اللہ تعالیٰ ساتھ میں والدین کے ساتھ احسان و سلوک کا حکم دیتے ہیں۔ لیکن لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو شرک سے تو منع کیا، توحید کی دعوت دی، مگر والدین کے ساتھ حسن و سلوک کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے لقمان حکیم کی نصیحتوں کا جب تذکرہ کیا تو اللہ رب العالمین نے والدین کے ساتھ احسان و سلوک کرنے کا حکم دیا، اور فرمایا خاص طور سے والدین میں ماں کا خیال رکھا جائے۔ یہ پہلی نصیحت تھی۔ دوسری چیز جس پر لقمان حکیم نے اپنی اولاد کی تربیت کی تھی وہ یہ ہے، یا بنیا انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل فتکن فی صخرہ او فی السماوات یأتی بها اللہ ان اللہ لطیف خبیر۔ مراقبت اللہ کا حکم دیا۔ مراقبہ کس کو کہتے ہیں ناظرین؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ مراقبہ یہ ہے کہ انسان ہر وقت یہ تصور اور خیال رکھیں کہ ہم جس حالت میں ہیں، جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارا رب ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ۔
ہم تنہائی میں ہوں، لوگوں کے درمیان ہو، چھپے ہوئے کمرے میں ہوں، تاریکی یا اجالے میں ہو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ تعالی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہر وقت یہ تصور ہونا چاہیے، اس کو کہا جاتا ہے مراقبہ، اسی کو احسان کہا جاتا ہے۔ جیسے کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، تم اللہ کی عبادت ایسے کرو، زندگی ایسے گزارو کہ تم اللہ کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ تصور نہ پیدا ہو تو کم سے کم ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ اتنا ضرور یہ تصور کرے، خیال رکھیں کہ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اگر ہم اللہ کو نہیں دیکھ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ تو ہم کو دیکھ ہی رہا ہے۔ یہ ہے ناظرین مراقبہ۔ تو حضرت لقمان حکیم نے دوسری نصیحت اپنے اولاد کو جو کیا وہ مراقبہ کی۔ فرمایا اے میرے بیٹے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، ہر وقت اللہ تعالیٰ کو اپنے ذات پر نگراں تصور کرنا اور یہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ہر عمل ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تم کس پوزیشن میں ہو اللہ تعالیٰ تم کو دیکھ رہا ہے۔ میرے پیارے بیٹے اگر تم نے کوئی ذرہ برابر عمل کیا، تم نے ذرہ برابر کوئی گناہ کیا، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، زمین کے اوپر نہیں، پہاڑ پر نہیں، لوگوں کے سامنے نہیں، فَتَكُنْ فِي صَخْرَةٍ، اگر تم کسی پہاڑ کے اندر پتھر کی چٹان میں کھس کر کے جہاں نہ ہوا پہنچ سکتی ہے نہ چیونٹی جا سکتی ہے، اگر تم نے پتھر کی چٹان میں بھی جا کر کے ذرہ برابر تم نے گناہ کیا، یا آسمان پر تم چلے گئے اور آسمان میں کسی کنارے اور کونے چھپ کر کے کیا، او فی الارض، یا اتنی بڑی زمین ہے، زمین میں کہیں جا کر کے تم نے چھپ کر کے جھاڑوں کے بیچ میں جنگل میں برائی کی، تو بیٹے یاد رکھنا یأتی بہ اللہ، قیامت کے دن اللہ تعالی تمہارے ذرہ برابر گناہ کو جو پتھر کی چٹان میں چھپ کر کے کیا تھا وہ برائی بھی تیرے سامنے لا کر کے اللہ تعالیٰ رکھ دے گا۔ ان اللہ لطیف خبیر، یقیناً اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ باریک بھی ہیں اور بہت ہی زیادہ خبر رکھنے والا ہے۔ تو ناظرین ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی اولاد کو تربیت پر اور مراقبت اللہ پر اس کی تربیت کریں۔ پھر ذرا سنیں تیسری بڑی نصیحت جو کی تھی اپنی اولاد کو، جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی اچھی لگی، جو ایک باپ کا فریضہ ہے کہ اپنی اولاد کی تربیت ان چیزوں پر کرے اور اپنی اولاد کو ایسا ہی دیندار بنائے، وہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، یا بنیا، یا بنیا اقم الصلاۃ، یا بنیا اقم الصلاۃ، اے میرے پیارے بیٹے نماز تم قائم کرنا۔ اللہ اکبر۔ آج ذرا ناظرین غور کرو کہ ایک باپ کا اتنا بڑا فریضہ ہے نماز کا حکم دینا کہ اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرے اور برابر اپنے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے لے کر کے جائے، لیکن آج ناظرین ذرا اپنے غریبہ میں منہ ڈال کر کے جھانک کر کے دیکھو کہ آج کتنے والدین ہیں جو اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرتے ہوں، اور جس طرح سے لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو پیار سے، لاڈ سے، محبت سے یا بنیا اقیم الصلاۃ، میرے پیارے بیٹے نماز قائم کرنا، نماز قائم کرنے اور نماز کی پابندی کرنے کا حکم دے رہے ہیں۔ کیا ہم بھی اپنی اولاد کی ایسی تربیت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں؟ نمبر 5، حضرت لقمان حکیم نے اپنی اولاد کی تربیت کیا کی؟ وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، بیٹے ہمیشہ لوگوں کو بھلائی کا حکم دینا۔ کبھی اگر تمہاری نگاہ پڑی کہ کوئی مسلمان بھائی کہ نیکی کرنے میں کوئی کوتاہی کر رہا ہے اور نیکیوں سے دور ہے، تو بیٹے تمہارا فریضہ یہ ہے وَأَمُرْ بِالْمَعْرُوفِ، اپنے مسلمان بھائی کو بھلائی اور نیکی کی دعوت دینا۔ نمبر 6، بڑی پیاری بات، وَانْہَ عَنِ الْمُنْکَرِ، جب بھی تم دیکھو کہ ہاں تمہارا کوئی ساتھی، تمہارا کوئی دوست احباب اور تمہارے سامنے کوئی بھی انسان اگر برائی کر رہا ہو تو بیٹے اپنے ساتھی کو برائیوں سے روکنا اور برائیوں سے منع کرنا اور برائی کرنے سے اسے برائی پر تنبیہ کرنا۔ اسی طرح سے ناظرین
ساتویں نصیحت جو کی تھی بڑی اہم، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، اے میرے پیارے بیٹے، دین کی راہ میں دنیا میں جو بھی تمہارے اوپر مصیبت آئے بیٹے واہ ویلا نہیں کرنا، اپنے فریضے کو نہیں چھوڑنا مصیبت سے تنگا کر کے، وَاصْبِرْ عَلَى مَا أَصَابَكَ، جتنی بھی پریشانیاں آئیں مصیبتیں تم صبر کرنا، ان ذالک من عزم الامور، مصیبتوں اور آفتوں میں صبر کرنا یہی بڑی ہمت کا کام ہوا کرتا ہے۔ ناظرین، ولا تصعر خدک للناس، تصعر کہتے ہیں گردن موڑنا، یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں، جب بھی تمہارے سامنے کوئی آئے تو بیٹے مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کرنا، کسی کو دیکھ کر کے منہ نہیں پھیر لینا، بے توجہی نہیں کرنا۔ دیکھیں یہاں مسائل نہیں بلکہ اولاد کو آداب سکھلا رہے ہیں، ملنے کا طریقہ، اخلاق کی تعلیم دے رہے ہیں۔ بیٹے جب بھی تمہارے سامنے کوئی آئے اور تم سے بات کرنے لگے یا تم سے کچھ پوچھے، منہ نہیں ٹیڑھا کر لینا، بے رخی نہیں برتنا، بیٹے مسکراتے ہوئے چہرے سے اس کے سوال کا جواب دینا اور مسکراتے ہوئے چہرے سے بیٹے اس سے ملنا۔ ناظرین، یہ والدین کا فریضہ ہے کہ اولاد کو جہاں احکام اور دین سکھلائیں وہاں اسلامی آداب بھی سکھلائیں۔ آخری چیز حضرت لقمان حکیم نے جو اپنی اولاد کو سمجھایا تھا وہ یہ ہے، وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، اے بیٹے خبردار زمین پر کبھی تکبر کرتے ہوئے نہیں چلنا، اکڑتے ہوئے نہیں چلنا۔ زمین پر بیٹے جب چلنا تو نہایت تواضع، انکساری کے ساتھ چلنا، عاجزی کے ساتھ چلنا، شرافت اور دیانت متانت اور اس طرح سے وقار کے ساتھ چلنا۔ بیٹے خبردار اکڑتے ہوئے نہیں چلنا، تکبر کے ساتھ نہیں چلنا۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ رب العالمین تکبر اور غرور کرنے والوں کو نہیں پسند کرتے۔ اسی لیے لقمان حکیم نے اپنی اولاد کو ایک نصیحت یہ بھی کی تھی، وَغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، اے میرے پیارے بیٹے جب لوگوں سے بات کرنا ادب کے ساتھ بات کرنا، زیادہ چیخنا چلانا شور نہیں مچانا، چونکہ سب سے بدترین چیخنے چلانے کی آواز گدھے کی ہوا کرتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ناظرین، یہ پیاری وصیتیں تھیں اور پیاری تعلیم و تربیت تھی لقمان حکیم کی جو انہوں نے اپنی اولاد کو کیا تھا۔ اسی اللہ رب العالمین نے ان کا واقعہ بیان کیا تاکہ ہم لوگ بھی ان سے عبرت و نصیحت حاصل کرتے ہوئے اپنی اولاد کی تربیت کریں ویسے ہی اور اپنے فریضے کو انجام دے۔ ناظرین، یہ وقت اختتام کو پہنچا ہے، انشاءاللہ اس موضوع کو لے کر کے پھر ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ تربیت اولاد کی فریضے کو ادا کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔